حسین لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمت حصورا اجل من الدہر. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ. حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل اسد وعلی برگ گل، میاں فاطمہ چون بوئے گل در برگ گل، چون اترش برآمد حسین و حسن، ازاں شد معطر زمین و زمان. دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول، دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول، پیارے ناموں کی نام نام بطول. ہے وظیفہ سحر شام نام بطول، آ گیا ہے میرے کام نام بطول. آبروئے نبی سیدہ فاطمہ سبحان اللہ. آبروئے نبی سیدہ فاطمہ، عکس خوئے نبی سیدہ فاطمہ. آبروئے نبی سیدہ فاطمہ، عکس خوئے نبی سیدہ فاطمہ، مشکو بھوئے نبی سیدہ فاطمہ، یعنی روئے نبی سیدہ فاطمہ. اہل بیت وفا دختر مصطفیٰ، اہل بیت وفا دختر مصطفیٰ، جان خیر الورا دختر مصطفیٰ، آیت مصطفیٰ دختر مصطفیٰ، زوجہ مرتضیٰ دختر مصطفیٰ. سلام اللہ علیہ. نازش زندگی فاطمہ فاطمہ سبحان اللہ. نازش زندگی فاطمہ فاطمہ، روشنی روشنی فاطمہ فاطمہ. نور عین نبی سیدہ فاطمہ اور لباس علی سیدہ فاطمہ، اور لباس علی سیدہ فاطمہ. سیدہ کی جو پوشاک ہے پاک ہے، سیدہ کی جو پوشاک ہے پاک ہے، ان کے قدموں کی جو خاک ہے پاک ہے. دختر شہ لولاد ہے پاک ہے، میرا ادراک ہے پاک ہے پاک ہے. فاطمہ اس قدر تو سہانی بنی، فاطمہ اس قدر تو سہانی بنی، پاک مصطفیٰ کی تو نشانی بنی. فاطمہ اس قدر تو سہانی بنی، پاک مصطفیٰ کی تو نشانی بنی. ماؤں کا مان ہے، ماؤں کا مان ہے، آن ہے بان ہے جیسے قرآن ہے. ماؤں کا مان ہے، آن ہے بان ہے جیسے قرآن ہے. بندے داسان ہے، بوئے ریحان ہے، میرا ایمان ہے. ہماری
آج کی جو گفتگو ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو، نشانی مصطفیٰ، آبروئے مصطفیٰ، روئے مصطفیٰ، خوشبوئے مصطفیٰ، سیدہ تو نساء العالمین، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، زوجہ مرتضیٰ، مادر حسنین کریمین علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مدحت میں، آپ کی ثنا اور شان میں چند باتیں حاضری پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ 20 جمادی الثانی کو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم میلاد ہے۔ اور تمام صوفیاء، بزرگان دین، علماء، محبان اہل بیت، غلامان اہل بیت اس یوم کو مناتے رہے سیدہ فاطمہ زہرا کے حوالے سے۔ ہمارے آج کے چند سال پہلے یہ ایک مسئلہ درپیش آیا ہمیں کہ 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، تو اس لیے آپ 20 کو سیدہ کا ذکر نہ کیا کریں۔ اگر آپ 20 کو سیدہ کا ذکر کریں گے تو جناب یہ رافضیت کی پہچان ہے۔ رافضی ان کو کہتے ہیں جو گستاخان صحابہ ہے، یہ پہلے ہم تعریف کر چکے ہیں ہمارے درس میں، جو گستاخان صحابہ ہے۔ 20 جمادی الثانی کو سیدہ پاک کا ذکر کرنے سے کون سی رفضیت لازم آتی ہے، کون سی کس صحابی کی گستاخی ہوتی ہے، یا کون سا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہی اپنے کچھ لوگ اپنی فتووں کا منہ علماء کی طرف اور ہماری طرف کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب آپ ذکر کیوں کرنے لگے ہیں۔ کو سوچنا چاہیے سیدہ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، سیدہ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ تاریخ کے حوالوں میں سے کچھ دوستوں کو اعتراض یہ ہے کہ جناب 20 جمادی الثانی کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے آپ یہ ذکر نہ کریں۔ کائنات کی سب سے معتبر ترین شخصیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اس سے معتبر کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یا ٹھنڈے دل سے تنہا بیٹھ کر بھی کبھی سوچیں، کیا علماء کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے یوم میلاد پر اتفاق ہے؟ سارے متفق ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت 12 ہی کو ہوئی ہے۔ تواریخ میں اب یہ تمام سے معتبر ترین شخصیات میں سے بھی معتبر ترین ہستی ہیں نبی کریم علیہ السلام، جب ان کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے اور ہم 12 کو اتفاق کر کے مناتے ہیں، ہم 12 کو اتفاق کر کے مناتے ہیں، اور جو اعتراض کرتے ہیں ہمارا ان کو جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو تاریخ آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس دن ذکر کر لیں۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہی ہم ان کو جواب پیش کرتے ہیں کہ جو تاریخ آپ کو 8 لگتی ہے 8 کو ذکر کر لیں، 4 لگتی ہے 4 کو کر لیں، 2 لگتی ہے 2 کو کر لیں، 9 لگتی ہے 9 کو کر لیں، 17 لگتی ہے 17 کو کر لیں، 21 لگتی ہے 21 کو کر لیں، آپ کو محرم لگتی ہے محرم کر لیں۔ جب آپ کا دل کرے اور آپ کو لگے کہ اس مہینے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد ہوا ہے، آپ اس دن ذکر کریں، اپنے گھر میں ذکر رکھیں۔ ہم آپ کے پاس ذکر کرنے کے لیے آئیں گے اس لیے کہ جھگڑا ختم ہو جائے، آپ بھی ذکر کریں ہم بھی ذکر کر رہے ہیں، تو پھر
پھر علماء کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ چلو تعریف میں اگر اختلاف ہے، ذکر تو سیدہ کا ہی کر رہے ہیں نا، ذکر تو اما حسنین کا کر رہے ہیں نا، ذکر تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کا کر رہے ہیں نا۔ اگر آپ کو اختلاف ہے، ہم پیش تو کر رہے ہیں، آپ بتائیں تو صحیح آپ کس دن کرتے ہیں؟ کوئی بندہ بتائے تو صحیح کہ جو اعتراض کر رہے ہیں، بتائیں تو صحیح کس دن ذکر کرتے ہیں آپ سیدہ پاک؟ ذکر نہیں کرنا مگر اعتراض کرنا ہے، ذکر نہیں کرنا اعتراض کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت یافتہ ہیں، اہل بیت میں سے ہوں یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تو حال ہی میں ہمارے اسی دور کے بیدم شاہ پارسی کا شعر یاد آتا ہے، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم بولے تو صحیح نا، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اماں جان بتائیے نبی اکرم علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب کون تھا؟ نبی کریم علیہ السلام سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ آقا کریم علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب کس کو رکھتے تھے؟ حضرت ام المومنین نے فرمایا فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ کس کو رکھتے تھے؟ فاطمہ۔ فرمایا مردوں میں، فرمایا ان کے شوہر کو۔ یہ گھر کی گواہی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہ میں نے نبی اکرم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ جس کو دیکھا ہے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، گفتگو کرنے میں، سب سے زیادہ جو ہو مصطفیٰ کا نظر آتا تھا اس کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ سلام اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر کہا جاتا ہے حضرت سیدہ فاطمہ۔ بالکل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تصویر، روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشبو مصطفیٰ، عکس مصطفیٰ۔ اور اس میں قرآن پاک میں بھی آپ کی شان میں بہت ساری آیات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ان میں جو سب سے مشہور آیت ہے اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سورت تقریباً سب کو آتی ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، سب سے چھوٹی سورت، سورہ کوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب کوثر میں بہت سارے معنی ہیں، امام بخاری نے بھی نقل کیے، دیگر محدثین نے بھی نقل کیے کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ کوثر سے مراد یہ وہ معنی ہے جس میں ہر خیر آ جاتی ہے، جس میں ہر برکت آ جاتی ہے، جس میں ہر چیز آ جاتی ہے، خیر کثیر۔ اور امام بخاری نے نقل کیا کہ کوثر کا معنی یہ ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں ایک نہر ہے، اس کو کوثر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو وہ کوثر عطا فرما دی۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ کوثر نبی اکرم علیہ السلام کو قیامت والے دن جو حوض ملے گا اس کا نام کوثر ہے، حوض کوثر جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے وہ آپ کو عطا فرما دی۔ اور امام فخر الدین رازی اپنے تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے۔ کوثر سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی اولاد ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرما دی ہے۔ اور اس کو امام فخر الدین رازی نے بھی نقل کیا، امام
بیضاوی قاضی بیضاوی نے بھی ذکر کیا، امام صاحبی نے بھی نقل کیا، جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا، اور تفسیر المعانی والے نے بھی نقل کیا، تمام اکثر مفسرین نے اس بات کو بھی نقل کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ کوثر سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے۔ کوثر سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی۔ آپ اس کا شان نزول حضرت امام فخر الدین رازی نے بیان فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں، اتنا شانی کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن مقتول نسل ہے، آپ کا دشمن ہر خیر سے محروم ہے، آپ کے دشمن کی نسل نہیں چلے گی، آپ کا دشمن نسل بریدہ ہے، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی، وہ ابتر ہے، وہ اس کی نسل خاندان ختم ہو جائے گا جو آپ کا دشمن ہے۔ حضور آپ کا خاندان ہمیشہ سلامت رکھے گا، آپ کا خاندان ہمیشہ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کو تانا ملا تھا جب نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم کی وفات ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام کے دشمنوں نے تانا دیا نبی کریم علیہ السلام کو کہ یہ تو مقتول نسل ہو گئے، ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ، ان کی نسل ختم ہو گئی، اور جب نسل ختم ہو گئی تو ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ ان کی نسل ختم ہو گئی تو یہ جو نبوت کے دعوے انہوں نے کیے ہیں، اس مشن کو لے کر آگے کچھ چلے گا بھی، اس پیغام کو لے کر وہ آگے جائے گا بھی، بالکل ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تانوں کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ اب تانے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ملے ہیں، جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا حبیب مقتول نسل آپ نہیں ہوئے، نسل آپ کی ختم نہیں ہوئی، ہم آپ کو کوثر عطا فرما رہے ہیں، اور وہ ایسی کوثر ہے جس کی نسل قیامت تک کے لیے قائم رہے گی، جس کی نسل کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس کوثر سے مراد کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر، حضرت انس اور دیگر صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر بچے کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے۔ کس کا بیٹا؟ فلاں کا۔ کس کا بیٹا؟ فلاں کا۔ فرمایا ہر بچے کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے۔ فاطمہ کا نسب بھی میں ہوں، فاطمہ کا اسبہ بھی میں ہوں، فاطمہ کا سارا کچھ میں، فاطمہ کی اولاد کا ہر چیز میں ہوں۔ اور حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی علیہ السلام، آپ سے ایک بندے نے سوال کیا، حضور آپ کو ابن رسول کہا جاتا ہے، آپ کو ابن رسول یعنی رسول کا بیٹا، آپ کو ابن رسول کہا جاتا ہے، حالانکہ آپ تو علی کے بیٹے ہیں، آپ تو علی کے بیٹے ہیں، آپ کو ابن رسول کہا جاتا ہے، آپ ابن علی ہیں، ابن رسول نہیں ہے۔ آپ کی بلدیت میں علی کا نام آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم ابن رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، آپ کو اولاد رسول کہا جاتا ہے، آپ اولاد علی ہیں۔ آپ اپنے نسب کو بالکل ٹھیک رکھیں، آپ اپنی نسبت مولا علی کی طرف بھی رکھیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف اپنے نسب کی نسبت نہ کریں۔ حضرت امام محمد باقر تھے، آپ کے دور میں آپ جیسا عالم کوئی نہیں تھا، آپ کے دور میں آپ جیسا عالم کوئی نہیں تھا، اور صحابہ کرام بھی آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کا ادب ایسے کرتا ہوں جیسے مصطفیٰ کا ادب کیا کرتا تھا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے سوال سنا، آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا شاید دوسری باتیں آپ کو سمجھ نہ آئیں، ہم آپ کو قرآن سے اس کا جواب عطا فرماتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم جو نسب نبی کریم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، یہ جھوٹ پر مبنی ہے یا حقیقت پر مبنی ہے؟ فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب ان یہودیوں سے کہو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، ذرا بتاؤ صحیح مصطفیٰ
حسین تھا. فرمایا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. جب ہمارا بابا مصطفیٰ کا بیٹا ہے تو ہم بھی مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. سلام اللہ علیہ. تو آپ کے صاحب جاتے حضرت امام محمد باقر کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ مسجد سے باہر نکلے تو ایک بندے نے ایک بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے. جیسے آپ مسجد سے باہر نکلے نا تو اس بندے نے منہ پھیرا اور ادھر جانے لگا. آپ کو سلام نہیں کیا. آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا مرید آپ کا. تو انہوں نے کہا حضور یہ آپ کے دشمنوں میں سے ہے, یہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتا, جہاں بیٹھتا ہے آپ کی برائی کرتا ہے, اچھا نہیں سمجھتا. حضور میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے اتنا شامی آقا ہوا الابتر کہ آپ کے دشمن کی نسل نہیں چلے گی, آپ کے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی, آپ کا دشمن نسل بریدہ ہوگا, اس کی نسل بالکل ختم ہو جائے گی, اس کی آگے اولاد نہیں ہوگی. حضور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اس نے بچہ گود میں اٹھایا, بیٹا گود میں اٹھا کے جا رہا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ ان کی نسل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو ختم کر دے گا آپ کے دشمنوں کی. حضور سے کیا مراد ہے؟ کیا قرآن سچا نہیں ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا قرآن سچا ہے, قرآن سچا. حضور پھر یہ کیا ہے؟ یہ اپنی گود میں بچے کو اپنے بیٹے کو اٹھا کے لے کر جا رہا ہے. آپ ہمیں بتائیں تو صحیح پھر حقیقت سے پردہ تو اٹھائیں. قرآن بھی سچا ہے, اس کی گود میں بھی بچہ ہے, ہم ہمارے سامنے حقیقت کو اشکار کرے. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے قرآن سچا ہے, جو مصطفیٰ کا اور اہل مصطفیٰ کا دشمن ہوگا اس کی نسل نہیں چلے گی. اگر ان کی گود میں بچہ ہوگا کسی اور کا, مال کوئی اور رہا ہوگا کسی اور کا, اس بندے کا اپنا نسل نہیں ہوگا, اس بندے کا. بولے تو صحیح نا آپ سارے. یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حدیث میں آن فرمایا, فرمایا جو ہماری آل کا دشمن ہے, جو ہماری سارے بولے نا, جو ہماری آل کا دشمن ہے, ان کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے, ہم اس کو خوبی شمار کر لیتے ہیں. اچھا لفظ ہے نا, ممبر کا لفظ ہے. ہم اس کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے وہ اپنے باپ کا نہیں ہوگا, وہ اپنے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل کا دشمن ہے, جو نبی کریم علیہ السلام کی آل کا دشمن ہے. وہ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا میرا خدا جسے عہدے کمال دیتا ہے, میرا خدا جسے عہدے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہو کسی کو تو بس یا حسین کہو, یہ وہ نام ہے جو شجرے میں ڈال دیتا ہے. اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ حلال کا ہے یا ماں سے خطاب ہوئی تھی, پتہ چل جاتا ہے. آل رسول کی محبت میں اور آل رسول کی دشمنی ایسی چیز ہے, پتہ کرنا نا کہ ہمارے بیٹے اپنے ہیں, ہمارے بیٹے اپنے ہیں, پتہ کرنا ہو تو دیکھ لیا کرو آل رسول کے غلام ہیں یا نہیں, آل رسول کا ذکر کر کے مسکراتے ہیں یا منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں, آل رسول کا ذکر کرتے ہوئے چہرے پر خوشی آتی ہے یا چہرے پر مروڑ کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں. ڈی این اے ٹیسٹ بڑا مہنگا ہے, ہر بندہ نہیں کروا سکتا, ہر بندہ نہیں کروا سکتا. آج کے دور میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے علی کا ذکر کرو, حسن کا ذکر کرو, حضرت امام حسین کا ذکر کرو, سیدہ پاک کا ذکر کرو, اور پھر چہروں پر نظر رکھو, اور پھر چہروں پر نظر رکھو, اور پتہ چلے کہ جناب والا چہرے بول پڑتے ہیں کہ یہ اپنے ہیں یا بیگانے ہیں. ایک حدیث پاک کا ترجمہ آپ کو سنو, بڑی مشہور حدیث ہے, میں جمعے میں ہر خطبے میں پڑھتا بھی ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی, یہ بدع بھی لفظ آیا ہے, بدع بھی آیا ہے, بدعت منی فمن اطبها اطبنی. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ سارے بولے فاطمہ, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا
اس نے مجھے ناراض کیا. جس نے حضرت سیدہ فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی. اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے قرآن ان کے لیے کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے. جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو تکلیف دیتے ہیں آپ دیکھیں یہ حدیث بات بڑی مشہور ہے آپ نے بچپن سے اور آج تک سنی ہوگی. بندہ سب سے زیادہ جس سے پیار کرے گا ہم عرف عام میں ساری باتیں جس سے سب سے چاہے اولاد ہو ماں باپ ہو بیوی ہو بچے ہو کوئی بھی ہو بندہ کہتا ہے آپ تو میرا دل ہو. کیا ہو سارے بولے میرا میرے دل میں ہے آپ کی تصویر ہمارے دل میں ہم آپ کو دل سے چاہتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے یہ تو نہیں فرمایا کہ میرا دل ہے یہ تو نہیں فرمایا کہ میرا دل ہے. حالانکہ ہماری محبتوں کی انتہا دل پر ہوتی ہے کہ جناب آپ ہمارے دل میں ہیں آپ کو ہم نے اپنے دل میں بسا رکھا ہے آپ کے بغیر ہمارا دل دھڑکتا نہیں ہے. یہ ہماری محبتوں کی انتہا ہے. جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ اپنی محبتوں کا اظہار کس طرح کرتے ہیں فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا ہے میرے سارے بولے میرے. آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں آپ ڈاکٹر سے اگر کسی سے اتنی اچھی علاج سلیکٹ کی ہے سلام دعا کی ہے آپ مفتی گوگل سے پوچھ لیں. گوگل ہے سب کے پاس نیٹ موجود ہے اس پر جگر کو لکھ کر سرچ کر لیں. ہمارے جسم کے اندرونی نظام سے سب سے بڑا جو عضو ہے وہ جگر ہے وہ جگر ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں تقریباً 500 کام کرتا ہے ہمارا جگر. کتنے سارے بولے تو صحیح کتنے 500. سب سے مین کام اس کا یہ ہے کہ یہ خون بناتا ہے. کیا کرتا ہے خون بنا کر پھر آگے دل کو دیتا ہے خون بنا کر اور یہ خون کی صفائی بھی کرتا ہے. خون بناتا بھی ہے خون کی صفائی بھی کرتا ہے. جتنے زہریلے مواد ہوتے ہیں ہمارے جسم کو خراب کرنے والے ہمارے خون میں جو شامل ہو جاتے ہیں جگر ان کو سائڈ میں کر دیتا ہے. جگر ان کو سائڈ میں کر دیتا ہے کہ نہیں یہ جسم کے مطابق نہیں ہے یہ ہمارے جسم کی اصلاح کے لیے ٹھیک نہیں ہے ان کو ہمارے جسم میں نہیں جانا چاہیے یہ بالکل علیحدہ ہو جانا چاہیے. یہ مین لوگ بہت سارے کام میں بڑی بحث اس پر ہو سکتی ہے. المختصر میں آپ کو شارٹ وقت میں یہ باتیں بتا رہا ہوں. یہ جگر کا کام ہے. حضور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرا جگر ہے. فاطمہ میرا سارے بولے تو صحیح فاطمہ میرا اگر جگر خراب ہو جائے تو انسان سارا خراب. جگر خراب ہو جائے سارا خراب. ہیپاٹائٹس ساری چیزیں جناب کہ یہ جگر ٹھیک ہونا چاہیے. جگر سکڑ گیا بڑھ گیا جگر کی صلاح رہے گی جگر ٹھیک رہے گا جسم ٹھیک رہے گا. جگر خراب ہو جائے سارا جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فرمایا فاطمہ تو میرا جگر ہے. قیامت تک کے لیے ایمان والا وہی ہوگا جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی جس کی رگوں میں فاطمہ کی عقیدت ہوگی. ہر بندے کے ایمان کو فاطمہ علی حسن حسین کی محبت پر چیک کیا جائے گا. بولو تو صحیح نا یار. ہر بندے کے ایمان کو ہر بندے کی نماز کو ہر بندے کے سجدوں کو ہر بندے کے تقوی و طہارت کو اور ہر بندے کے صدقہ و خیرات اور حج و عمرے کو روزوں کو اہل بیت کی محبت میں چیک کیا جائے گا. جگر سے گزارا جائے گا. بولو تو صحیح نا یار. جگر سے جو پاک ہوں گے جو صحیح ہوں گے. ادھر دیکھیں میں سادہ لفظ جگر کا
काम यही है ना कि फोन, अच्छे फोन को अलग करना, बुरे फोन को, अच्छे फोन को बुरे फोन को अलग करना। हर बंदे के ईमान को, जो कहते हैं कि हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास मतलब बहुत सारी चीजें हैं, हर बंदे के ईमान को जिगर पे चेक किया जाएगा। हर बंदे के खून को जिगर पे चेक किया जाएगा। जो अच्छा खून होगा, जो अच्छा खून होगा, जो सैयदा पाक की गुलामी में होगा, वो जो अली की गुलामी में होगा, जो अच्छा होगा, जिसकी रगों में अच्छा खून होगा, जिसके सजदे अच्छे होंगे, जिसके अमाल अच्छे होंगे, जिसकी तहारत अच्छी होगी, वो इनके साए में होगा। और जिनका खून फसाद वाला होगा, जिनके खून में निजासत होगी, जिनके खून में इस्लाम नहीं होगी, अलहदा होता है, करीब नहीं आने देगा। इसलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहहु करीम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, बैठे हुए, और अबू जहल की बेटी थी, मुसलमान हुई। अबू जहल की बेटी क्या हुई? मुसलमान। उसकी मुसलमानों में शादी की बातें चलने लगी, शादी की बातें चलने लगी अबू जहल की बेटी कि इसकी शादी किससे की जाए? सरदार की बेटी है, कुरैश के आला खानदान में से, किससे की जाए? नाम आया कि जनाब अली से कर दें। किससे कर दें? सारे बोले किससे करें? अली से करें। हजरत अली ने भी आबादगी का इजहार किया कि ठीक है कर दें, जैसे आपको मुनासिब लग रहा है। अगर आप सारे दोस्त ठीक समझते हैं कि अली की शादी से हो जानी चाहिए तो आप कर दें, कोई मसला नहीं है, मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोस्त राजी हैं तो ठीक है। जब ये बात सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पहुंची कि अली दूसरी शादी का इरादा रखते हैं, हजरत अली दूसरी शादी का इरादा रख रहे हैं, और वो अबू जहल की बेटी है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सीधी नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास गई। जोर से बोले आका करीम अलैहिस्सलाम के पास जाकर अर्ज की, अब्बा जान अली दूसरी शादी का इरादा रखते हैं, अली दूसरी शादी का इरादा रखते हैं, मेरे होते हुए दूसरी शादी करना चाहते हैं। अब हर बंदा 4 शादियां तो कर सकता है ना, इतना तो मसला पता है ना, अब तो बोल दो ना, ये मसला तो सबकी समझ में आता है। 4 शादियां तो हर बंदा कर सकता है, ये तो इस्लाम का कुरान का उसूल है, इसको तो नहीं बदल सकते, कुरान के उसूल को तो नहीं बदल सकते। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज लेकर अपने बाबा जान नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली दूसरी शादी का इरादा रखते हैं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जल्दी से घर से उठे, मस्जिद में आए, मिंबर पर खड़े हुए, मिंबर पर खड़े होकर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा लाल हुआ, सुर्ख हुआ गुस्से से। आपने तमाम असहाब को जमा फरमाया, फरमाया मैंने ये बात सुनी है कि अली दूसरी शादी करना चाहता है मेरी बेटी की मौजूदगी में। फरमाया सारे शादी कर सकते हैं, अली को मैं हरकत इजाजत नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सारे दूसरी शादी कर सकते हैं, जब तक फातिमा मौजूद है अली दूसरी शादी नहीं कर सकता। हजरत अली दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक फातिमा मौजूद है। इतना ये हदीस पाक है और बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं इस हदीस पाक में, आप गौर करें। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दिल पर बोझ आए कि मेरे साथ में दूसरी बेगम आए, अली की दूसरी बीवी हो और मेरे बराबर में आकर बैठे, मेरे बराबर में
ہمارے اردو میں کہتے ہیں پنجابی میں مسوکت بن کر بیٹھے ہمارے میرے گھر میں آئے علی کی دوسری بیوی بن کر بیٹھے میرے ساتھ. ایسا تو نہیں ہو سکتا. دل میں یہ خیال ہے. آپ نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئے اور اب غور کریں سیدہ کا مقام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنا ہے. میرے مصطفیٰ نے کتنے اعزاز سے نوازا, اللہ تعالیٰ نے کتنے اعزاز سے نوازا. ہر بندہ 4 شادیاں کر سکتا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بات فاطمہ کو اچھی نہیں لگی, سارے کر سکتے ہیں, سارے کر سکتے ہیں. علی اگر حضرت سیدہ کے دل میں خیال آئے کہ یہ بات اچھی نہیں لگ رہی مجھے, حالانکہ شریعت میں جائز ہے, شریعت میں, تو نبی کریم علیہ السلام قرآن کا حکم بدل دیتے ہیں, قرآن کا حکم بدل دیتے ہیں. فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے. فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو راضی کرنے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ سیدہ کو راضی کرو. کس کو راضی کرو؟ سیدہ کو راضی کر لو. یہ راضی ہو گئی, مصطفیٰ راضی ہو جائیں. انہوں نے خیرات عطا فرما دی تو مصطفیٰ نے خیرات عطا فرما دی. ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا, ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. یہ سیدوں کا گھرانہ ہے, مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسل کی بقا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی نسل کی بقا ہے. آقا کریم علیہ السلام کی نسل سیدہ فاطمہ سے چلی. حضرت امام فخر الدین رازی نے کہا, فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی سیدہ کی نسل میں, اتنی برکت عطا فرمائی کہ جہاں مسلمان ہے وہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا بیٹا کوئی نہ کوئی موجود ہے, بیٹا کوئی نہ کوئی موجود ہے. اور فرمایا یہ امام فخر الدین رازی نے اسی سورہ مبارکہ اور اسی آیت کے تحت لکھا, فرمایا آپ غور کریں, فانظروا, اس بات پر غور کریں کہ چن چن کے اہل بیت کے لوگوں کو قتل کیا گیا, چن چن کے مارا گیا, اہل بیت کے لوگوں کو قتل کیا گیا. کربلا بھی وبا ہوئی, آپ کوفہ میں دیکھ لیں, مدینہ میں دیکھ لیں, آپ بغداد میں دیکھ لیں, جہاں کہیں بھی دیکھ لیں, چن چن کے مارا گیا اہل بیت کے لوگوں کو, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بیٹوں کو. مگر پھر بھی دیکھیے اللہ کا کرم یہ ہے کہ سارے انصاب میں سے جتنے لوگ ہیں, جتنے نسب ہیں, ہر نسب سے زیادہ مصطفیٰ کا نسب موجود ہے. ہر نسب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کا نسب موجود ہے. اور پھر حضرت امام رازی نے اس بات پر انتہا کر دی, فرمایا نسب بھی موجود ہے اور نسب کے ساتھ ساتھ جو تمام لوگوں سے اعلیٰ درجوں پر فائز ہیں, جو تمام لوگوں سے اعلیٰ درجوں پر فائز ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ سے لے کر حضرت امام مہدی پاک تک, حضرت امام مہدی پاک تک جو بھی اعلیٰ منصب پر فائز ہے, وہ دیکھو مصطفیٰ کے آل کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. میرے حضرت امام حسن کو دیکھیں, حضرت امام حسین کو دیکھیں, حضرت امام محمد باقر کو دیکھیں, حضرت امام جعفر صادق کو دیکھیں, موسیٰ کاظم کو دیکھیں, امام علی رضا کو دیکھیں, نقی اور تقی کو دیکھیں, اور آپ حضرت امام غوث اعظم کو دیکھیں, حضرت قادری حلوی کو دیکھیں, حضرت معین الدین چشتی کو دیکھیں, نظام الدین اولیاء کو دیکھیں, حضرت عثمان برمکی نام سے ہمارے کرنے کو دیکھیں. آپ کو کتنے بھی ولایت کے علم کے اعلیٰ مرتبوں پر فائز نظر آئیں گے, کوئی اور نہیں نظر آئے گا. قطبیت کے مرتبے پر فائز ہے تو نسل رسول ہے, امامت کے منصب پر فائز ہے تو نسل رسول ہے, ولایت کے منصب پر فائز ہے تو سب سے اعلیٰ ہے تو نسل رسول ہے. اور پھر فرمایا حضرت امام فخر الدین رازی کے لوگوں ضرور اس بات پر غور کرنا, اور آخر میں جو حضرت امام مہدی آئیں گے وہ بھی کوئی اور نہیں ہوں گے, ساری دنیا سے اعلیٰ ہوں گے, سارے لوگوں سے اعلیٰ ہوں گے, وہ میرے مصطفیٰ کے بیٹے ہوں گے. یہ نبی کریم علیہ السلام کے نسب کا کمال ہے. اور آخری بات, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ساری نسب ختم ہو جائیں گے, سارے نسب رشتہ داریاں, میرا نسب وہاں بھی قائم رہے گا, میرا نسب, یار اس کا تو حیا کرے نا, کم از کم اس کا تو حیا کرے. جناب نسب رسول کی کوئی فضیلت نہیں ہے, سید ہونا کوئی بڑی بات نہیں. کسی نے کیا کیا, سید ہونا اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو,
इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से पूछ रहे कि हुजूर सैयद होना कोई बड़ी बात है कि नहीं है? आप फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में, तेरी सुन्नियों का इमाम है ना, हुजूर सैयद की फजीलत है, फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा 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 नूर का, एक नहीं बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत ने हमें बता दिया, कम से कम आला हजरत के फतवे की ही लाज रखें, आले रसूल को कुछ तो अदब व हया, आले रसूल को कुछ तो एहतराम दें। अब जो आले रसूल को अपने जैसा समझते हैं उन हजरात अगर वो गौर करें, नबी करीम अलैहि सलाम के नस्ब पर सदका हराम है, नबी करीम अलैहि सलाम के नस्ब पर सारे बोले सदका, सदका नहीं खा सकते, सदका सारे बोले सदका, बताओ क्यों? इसलिए कि सारी कायनात उनका सदका तो खा रही है, सारी कायनात ये तक की सजदा की कर रही है, जमाना जितना नजर खा रहा है, ये सारा मुस्तफा करीम अलैहि सलाम के नस्ब का तो सदका है, कायनात में जो बढ़ रहा है, कायनात में जो बढ़ रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, ये नबी करीम अलैहि सलाम के नस्ब का कमाल है। अल्लाह ताला नबी करीम अलैहि सलाम के नस्ब का सदका हमारे नस्लों की हिफाजत फरमाए, हमारे नस्लों को तहारत अता फरमाए, अल्लाह ताला सबकी इज्जत को सलामत रखे, आमीन।